إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ جگر گوشہ لاش بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھ کو خون رنگ رسول، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں آقائے دو جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آج کی رات ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں محبت اہل بیت پر جمع فرمایا. یہاں محفل میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ محبت اہل بیت میں آپ لوگ آئے. اہل بیت کی محبت ہے تو یہاں اس محفل کا حصہ بنے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں پر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو تقریباً بچے کو یاد ہوگا، اور اس سورت کا نام بچے کو یاد ہوگا سورہ کوثر. سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اپنے معنی اور مطالب میں ایک جمع غفیر رکھتی ہے. اس کی آیتوں میں، تشریح میں، توضیح میں، تربیہ میں، تفسیر میں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے محبوب آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر الخیرات کتاب کا نام ہے. اس میں کوثر کے کافی سارے معنی لکھے ہیں، اور بھی علماء کرام نے کوثر کے معنی لکھے ہیں. کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کہتے ہیں، اور کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو بھی کہتے ہیں. کوثر حوض کوثر بھی ہے. کافی سارے معنی ہیں. میں نے وہ معنی مراد لینا جس پر ہم نے بات کرنی ہے. محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر سے مراد ہم نے آپ کو حسنین کریمین عطا فرمائے ہیں. آپ کو حسن حسین عطا فرمائے ہیں. کوثر کے معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو حسن حسین عطا فرمائے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں. نہر اونٹ کی گردن میں چھرے گھونپنے کو کہا جاتا ہے. تو اہل عرب اس طرح قربانی کیا کرتے تھے، اور اصل نہر کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا. وانحر نماز بھی اللہ ہی کے لیے اور قربانی بھی اللہ ہی کے لیے.
اور محبوب علیہ السلام کو دوسری جگہ حکم دیا گیا کل آپ کہہ دیجئے اتنا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. توجہ رکھیے گا، آیتوں سے ربط ملیں گے، آپ کے اذہان کی کھڑکیاں کھلیں گی، آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت کا سمندر موجیں مارے گا. باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جتنا باادب ہوگے، جتنی محبت ہوگی، اتنے میرے قریب ہوتے جاؤ گے. ذکر کرنے والے کے شمع جلتی ہے، پروانہ قریب ہوتے ہوتے جان نثار کر دیتا ہے. جو پیچھے رہتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. تو مجمع کو سمیٹ کر رکھیے گا. محبوب کہہ دیجئے اتنا صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگانی، و مماتی اور میری موت، میرا مرنا، للہ جہاں دو نام ایک ساتھ آ جائے عربی کا قاعدہ، للہ اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. ابتر اس کو کہا جاتا ہے جو مقتول نسل ہو، جس کی نسل نہ چلے اس کو ابتر کہا جاتا ہے. ولید بن مغیرہ جب حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ یہ تو ابتر ہے. ابتر سے مراد مقتول نسل، کہ جس کی نسل نہ ہو، ختم ہو جائے، ابتر اسے کہا جاتا ہے. تو رب العالمین نے کہا حبیب ہم تجھے ایسی کوثر عطا فرمائیں گے حسن حسنین کی صورت میں کہ تیری نسل قیامت تک چلتی رہے گی. جب سب کے سلسلے نسل ختم ہو جائیں گے، محبوبہ تیرا نسل قیامت تک برقرار رہے گا. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو محبوب کو ایسی کوثر رب العالمین نے عطا فرمائی، ایسے حسنین کریمین عطا فرمائے کہ دشمنوں کی زبان بھی بند ہو جائے کہ محبوب ہم تجھے ایسی اولاد عطا فرمائیں گے، ایسی نسل عطا فرمائیں گے کہ جس نسل پر، جس اولاد پر تجھے رشک ہوگا، تیرے خدا کو رشک ہوگا، ساری کائنات کو رشک ہوگا. کیا شان ہے آقا کی. فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اللہ رب العالمین نے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو لازمی پکڑ لو. ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت، سبحان اللہ. ان کو لازمی پکڑ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے، بدبخت کو نصیب نہیں ہوتا. آپ بیٹھے ہیں، باہر لوگ گلی میں گھوم رہے ہوں گے، پھر لوگ اس رات کا حوالہ مانتے کہ کہاں سے ثابت ہے. تھوڑی دیر اہل بیت کی محبت پر جمع ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نجات کی جو ہے، نجات کی ضمانت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت پر جمع ہوئے ہو نا تو پھر خوش نصیب ہو، بیٹھے ہوئے ہو. کچھ آئے تھے چلے گئے اور کچھ نکل گئے. کچھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ افراتفری کو لے لیتے. یہ نہ دیکھا کرو قال اللہ اور قال الرسول کی بات سنی کرو کہ کہنے والا کون ہے. یہ نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ بات کیا کر رہا ہے، اللہ رسول کا پیغام تمہیں کیا دے رہا ہے. اس رات جمع ہو کر لوگوں کو بٹھا دینا، اہل بیت کی محبت پر جمع ہونا خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے.
خوش نصیب ہو کہ 1.5-2 گھنٹے کے لیے جمع ہوئے ہو. بے شک سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے دلوں میں ڈالی. اور شروع سے ہی آپ کی جب ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے اشک جاری ہوئے. ام الفضل آپ کی چچی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا آپ کے جسم اتھر سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر بڑی پیاری ہے. میری بیٹی فاطمہ سے بیٹا پیدا ہوگا تمہاری گود میں دیا جائے گا. جب پیدا ہوئے تو اسی طرح ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ام فضل کی گود میں رکھے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے زبان میں اپنی زبان سے لعاب مبارک امام حسین کی زبان پہ ڈالا. کان مبارک میں اذان دی. کتنی خوش قسمتی کی جو اذان دینے والا ہے وہ بھی سید الاسفیاء ہے اور جس کی کان میں اذان دی جا رہی ہے وہ بھی نانا کے دین کو فراوانی دینے والا ہے. آپ کے بچے کے کان میں اذان آپ کا پیر صاحب آ کر دے دے تو آپ کتنے خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے کہ امیر اہل سنت کو ہی لے لیں. وہ آ کر کسی کے بچے کے کان میں اذان دے دیں اس کی جو ہے خوشی کی کوئی حالت کیفیت نہیں رہے گی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا اور امیر اہل سنت آئے اذان